بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب بھیجے گئے تھے ان کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں، جس میں بالخصوص ٹڈی کا بھی ذکر ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان کو بھیجا، وَالْجَرَادَ اور ٹڈیوں کو بھیجا، وَالْقُمَّلَ اور جوں یا ایسا قمل، ایسا جوں کو بھی کہتے ہیں اور ایسے کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو کھیتوں میں پائی جاتی ہے، وَالضَّفَادِعَ اور مینڈک، وَالدَّمَ اور خون کا عذاب۔ یہ قرآن پاک میں مذکور ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ٹڈی کا جو قافلہ یا لشکر بھیجا جاتا ہے، یہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل پر اس کا عذاب آیا تھا۔ بنی اسرائیل پر بالخصوص فرعون اور قوم فرعون پر۔ مفسرین نے تشریح کی، تفسیر کی کہ فرعون اور فرعون کی قوم پر ٹڈیوں کا عذاب آیا تھا، اور یہ ٹڈیاں فرعون کی قوم اور ان کے گھروں پر ٹڈیوں کا ایک بڑا لشکر آ گیا تھا۔ بہرحال وہ ان کے گھروں کو، ان کے چھتوں کو، ان کی لکڑیوں کو کھا جاتے تھے، اور یہ ٹڈیوں کا جو عذاب ہوتا ہے بالخصوص جب کھیتوں میں داخل ہو جاتا ہے تو منٹوں میں کئی بڑی بڑی فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسی اگر شکل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹڈی کو کھانا حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے دو مردے اور دو خون جائز حلال کر دیے گئے ہیں۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ وَالدَّمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، تو دو مردے، ایک مچھلی دوسرے ٹڈی، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، اور دو خون، ایک فَالْكَبِد کلیجی اور وَالطِّحَالُ تلی، یعنی بالخصوص طور پر یہ دو چیزیں حلال کر دی گئی، ورنہ تو قرآن پاک میں یہ مذکور ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار کو اور خون کو، خون بھی حرام ہے اور مردار بھی حرام ہے، لیکن یہ دو چیزیں مخصوص طور پر، خصوصی طور پر حلال کی گئی ہیں۔ خون میں دو خون، کلیجی اور تلی، یہ حقیقت میں خون ہی ہوتے ہیں، اور مردار میں مچھلی اور ٹڈی، یعنی اگر یہ مرے ہوئے بھی ہیں تب بھی ان کو کھا سکتے ہیں۔ بہرحال حلال قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹڈی کا کھانا حلال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات او 6 كنا نأكل معه الجراد، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6-7 غزوات میں شریک ہوئے، غزوے کیے، جنگوں میں گئے، تو ہم حضور کے ساتھ ٹڈیوں کو کھایا کرتے تھے، جس سے بھی ٹڈی کے حلال ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ٹڈی اصل میں ہم لوگ ہماری اصطلاح میں ٹڈا کہتے ہیں، اور اردو کا لفظ اصل میں ٹڈی ہے۔ تو ٹڈی کھانے کے حلال ہونے کے لیے یہ احادیث مبارکہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن دونوں احادیثوں سے، ان دونوں احادیث سے یہ بات کا علم ہوتا ہے کہ ٹڈی حلال ہے۔ اور ایک
حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف کی، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ٹڈی کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر جنود اللہ یا اکثر جند اللہ، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے لشکر ہیں، لا آکلہ ولا احرمہ، نہ میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ ہی میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں، جس میں اشارہ ہے کہ بہت سارے ایسے جانور یا پھر بہت سارے ایسے جاندار ہیں جن کو کھانا حلال تو ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں کھائے۔ ظاہر سی بات ہے بعض ایسے حلال چیزیں بھی ہیں جن کے کھانے میں طبیعت ناگوار گزرتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اب ہمیں ان احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ٹڈی کھانا حلال ہے، جائز ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر وہ ٹڈی کو کھا لے سکتے ہیں جو ہمیں مل جائے؟ اس میں کھانے کی دعوت نہیں دی جا رہی بلکہ جائز اور ناجائز ہونے کے اس مسئلے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر ٹڈی کو کھا لیا جائے گا یا پھر ہر ٹڈی کھانا جائز ہے۔ تو اس سلسلے میں ترمذی شریف کی شرح میں ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے دو ٹڈی کی قسم بیان کی، ایک اندلسی ٹڈی، دوسری حجازی ٹڈی، اور یہ فرمایا ان دو قسموں کو بیان کرنے کے بعد کہ اندلسی ٹڈی لا یؤکل، یہ نہیں کھائی جائے گی، یعنی اشارہ ہے کہ اس کو کھانا جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس میں ضرر ہے۔ اور حجازی ٹڈی، حجاز، اہل حجاز یعنی ہم لوگ جانتے ہیں حجاز کا ایک قبیلہ ہے جس میں سعودی عرب وغیرہ وغیرہ جو بھی ممالک آتے ہیں، بہرحال حجازی ٹڈی وہ کھانا جائز ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور بھی دو قسمیں کی گئی ہے، نمبر ایک بری ٹڈی، نمبر دو بحری ٹڈی۔ اسی کو ہم سمجھ سکتے ہیں، بحری ٹڈی سمندری ٹڈی، تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ بحری ٹڈی کو کھانا حلال ہے اور بری ٹڈی اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ ٹڈی کے متعلق معلومات تھی جو ہم آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔